بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین، آج جس مسئلے کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ مسئلہ یہ ہے کہ اقامت میں کب کھڑے ہوں، یعنی تکبیر جب ہو رہی ہوتی ہے نماز کے ابتدا میں تو وہاں پر کس وقت کھڑا ہونا چاہیے؟ کیا تکبیر کی ابتدا کے اندر، اقامت کی ابتدا کے اندر ہی کھڑا ہو جانا چاہیے یا پھر حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا چاہیے؟ تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے عرض یہ ہے کہ یہ مسئلہ کراہت اور عدم کراہت کا مسئلہ ہے، اور اس میں ہمارے کچھ لوگ جو خواہ مخواہ لوگوں کو دیکھا دیکھی ایسے چل پڑتے ہیں لوگوں کے پیچھے کہ کہا کہ یہ ہم دیوبندیوں کے پیروکار ہیں، ہم دیوبندی ہیں، تو چونکہ ہم نماز سے پہلے جب اقامت ہوگی تو اقامت کی ابتدا کے اندر ہی کھڑے ہوں گے، حالانکہ ان کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اپنی کتابوں کے اندر، خود کو وہ حنفی کہتے ہیں تو احناف کی کتنی ہی ایسی کتابیں ہیں کہ جن کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ کس وقت کھڑا ہونا چاہیے۔ تو اسی کے حوالے سے آج میں ذکر کروں گا بغیر کسی طعن و تشنیع کے۔ تو احناف کے نزدیک حکم یہ ہے کہ جب امام اور مقتدی جب مسجد کے اندر موجود ہوں، جب امام اور مقتدی دونوں مسجد کے اندر ابھی موجود ہیں تو سارے کے سارے جو امام ہیں یا مقتدی ہیں، امام ہو یا سارے جتنے مقتدی بیٹھے ہیں، وہ سارے کے سارے حی علی الفلاح پر ہی کھڑے ہوں۔ اب حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا سنت مستحبہ ہے۔ اب اس کے حوالے سے کتنے یعنی اس کے اندر کتنے حوالہ جات ملتے ہیں، تو کنز الدقائق کی شرح تبیین الحقائق کے حاشیے کے اندر موجود ہے کہ والسنہ ان یقوم الامام والقوم اذا قال المؤذن حی علی الفلاح، کہ سنت یہ ہے کہ امام اور قوم اس وقت کھڑی ہو کہ جب حی علی الفلاح مؤذن کہے۔ ایک حوالہ، اور اس کے علاوہ کتاب ما لا بد من، جس کو احناف میں سے سارے جو سنی ہیں وہ بھی مانتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو حنفی کہنے والے دیوبندی جو ہیں وہ بھی مانتے ہیں، ما لا بد من، اور جو درس نظامی کے اندر شامل نصاب ہے تو اس کے اندر بھی یہی موجود ہے کہ نزد حی علی الصلاح امام برخیزت و مقتدیان نیز برخیزت، کہ حی علی الفلاح یا حی علی الصلاح جب کہی جائے اور جب مؤذن اس کو کہتا ہے اسی وقت ہی امام کھڑا ہو اور اسی وقت ہی مقتدی کھڑے ہوں۔ اب اس کے اندر اور بھی حوالے موجود ہیں، رد المختار کے اندر موجود ہے یکرہ الانتظار قائما ولکن یقعد ثم یقوم اذا بلغ المؤذن حی علی الفلاح۔ فرمایا کہ اقامت جب ہو رہی ہو اور اقامت کا انتظار کھڑے ہو کر انتظار کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، بلکہ فرمایا کہ بیٹھ جائے پھر وہ کھڑا ہو جب مؤذن حی علی الفلاح کہے۔ اور اس کے اندر جو حدیث پاک کے اندر جو حوالہ اس کا ملتا ہے وہ حضور علیہ السلام کا فرمان بخاری شریف کے اندر موجود ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتی ترونی، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو اس وقت تک نہ کھڑا ہوا کرو جب تک تم مجھے نہ دیکھ لو۔ اور اس کے تحت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول عمدۃ القاری کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ یقوم اذا قال المؤذن قد قامت الصلاۃ، یعنی قوم اس وقت کھڑی ہوتی تھی، صحابہ کرام علیہم رضوان اس وقت کھڑے ہوتے تھے کہ جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہتا ہے، یا حضور علیہ السلام کی تشریف آوری اس وقت ہوتی تھی کہ جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہتا۔ تو اب یہ حدیث پاک کے اندر جو ریفرنس ہے اور جو حوالہ ملتا ہے۔ اب اس کے علاوہ فقہ کی کتنی کتابیں ہیں، فقہ حنفی کی کتنی زیادہ کتابیں ہیں، بدائع الصنائع کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ خاص بالخاص خصوص بالخصوص در مختار کی عبارت جس کے اندر یہ موجود ہے کہ مؤذن اور یعنی مؤذن جب حی علی الفلاح کہے تو امام بھی اس وقت کھڑا ہو اور مقتدی بھی اسی وقت کھڑے ہوں۔ اس کے تحت امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی کے اندر ذکر فرمایا، 14 حوالے ذکر کیے، 14 حوالے فرمایا کہ قضا فی الکنز ونور الاضاء والاصلاح والظہیریہ والبدائع وغیرہ وغیرہ سارے کے سارے آپ نے حوالے لکھے، اور حوالے لکھنے کے بعد یہ فیصلہ فرمایا کہ اتنے حوالوں کے باوجود بھی اگر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا سمجھ کر کھڑا ہو رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ اب یہ 14 حوالے، اور اس کے علاوہ بھی علماء نے
یعنی 14 کتابیں تو خود امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں۔ اب اس کے علاوہ تنویر الابصار ہے، در مختار ہے، عمدۃ القاری ہے اور خود رد المختار ہے، تو یہ کل 18 کتابیں بنتی ہیں۔ اب اس کے علاوہ حضرت مولانا ظفر الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضور سید اعلیٰ حضرت کے خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے اسی مسئلے پر ایک رسالہ لکھا تنویر المصباح، اور اس کے اندر انہوں نے 50 کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ تو اب کتنی ہی ایسی کتابیں ہیں کہ جو احناف کی ہیں، اور احناف کی جب ہیں تو اپنے آپ کو حنفی کہنے والے دیوبندی جو ہیں وہ بھی مطلب ہے کہ ان کتابوں کو ماننے والے ہیں، اور ان کی اپنی کتابیں مطلب ہے کہ جو اردو کی کتابیں ہیں ان کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ ان کے نزدیک بھی ان کے کتنے ائمہ لکھ کے گئے ہیں کہ اس وقت ہی کھڑا ہونا چاہیے، بلکہ نور الاضاء کا حاشیہ جو اعزاز علی دیوبندی نے لکھا ہے تو اس کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ سنت یہی ہے کہ حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح پر کھڑا ہوا جائے۔ تو اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی تعصب کی اینک نہیں اتارتا اور تعصب کی اینک پہن کر اپنے آپ کو حنفی کہنے کے باوجود، کہلوانے کے باوجود بھی اگر وہ فقہ حنفی کو نہیں مانتا تو یہ اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تو ہم نے تو بیان کر دیا ہے، دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔